وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لین، یہ گھرانا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹتی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا، ہاں ہاں وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، ارے جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے۔ نئی دلہن کی بھون میں کعبہ، دلہن کیسے سجتی ہے؟ نئی دلہن کعبہ ایسا سجا ہوا، ایسا نئی دلہن کی طرح۔ اب سنو کیا کہہ رہے ہیں، نئی دلہن کی بھون میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صد سے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، حجر کے صد سے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اب کعبے کی نظروں میں کیا ہے؟ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت تھے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت تھے، خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، طاؤس کہتے ہیں مور کو کہتے ہیں مور، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دل طاؤس رنگ، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو
وجد آ رہے ہو نغمے نعت کا سمادا حرم کو خود وجد آ رہے یہ جھوما میزاں بے زر کا جھومر دلہن کے سر پر جو ہوتا ہے نا وہ جھومر سر ایسے تو جھومر بھی ایسے سر ایسے تو جھومر بھی ایسے اب وجد آ رہے ہیں حرم کو اب کعبہ دلہن کی طرف جا ہوا ہے اور کعبے کا جھومر کیا ہے میزاب رحمت یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کے آرا کان پر ڈھلک کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے ہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے سہیلیاں اٹکیلے کرتی ہیں نا وہ کھیلتی ہیں نا کھیڑتی ہیں نا سہیلیاں اچھا اب دیکھو کعبہ شریف دلہن کی طرح سجا ہوا ہے اور دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال بھاپے بسا رہے تھے غزال بھاپے بسا وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی صبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دھانی چنے ہوئے ایسا لفظ اس میں آیا ہے تمکین لفظ ایسا آیا تمکین مجھے کچھ یاد آیا یہ صوفیاء کی اصطلاح میں جو کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا اس میں سے تمکین بھی ہے ایک یاد آگے میں نے کہہ دیا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت آپ صرف قصیدہ سنیں ویسے اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے الفاظ کئی ملتے ہیں تصوف کے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی صبا سے سبزے سے لہریں آتی دوپٹے دھانی چنے نہا کے نگروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجے چھڑیاں دھار لچکا حباب تابا کے تھل ٹکے دوپٹے والے جو ہوتے ہیں جو دوپٹوں کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ موجے چھڑیاں کیا ہیں اور دھار کیا ہے لچکا کیا ہے اور تب حباب تابا کے تھل ٹکے یہ کیا ہے یہ جو دوپٹے جو کام کرتے ہیں نا جس میں سیتے ہیں آرڈر سے کہ یہ لگا دینا اس میں یہ لگا دینا اس میں یہ ہونے چاہیے بوٹے ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ کیا الفاظ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نگا کے نگروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کے موجے چھڑیاں دھار لچکا حباب تابا کے تھل تکے تھے پرانا پرداغ پھر بات آ گئی چاند کیوں نہ تھا چاند کیوں نہ تھا 27 کا چاند کیوں غائب تھا بات یہ تھی کہ محبوب نے آنا ہے نا تو سامان نئے ہونے چاہیے نرالے ہونے چاہیے سامان نئے بھی چاہیے اور نرالے چاہیے چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی چاند مل گجا اس کی چاندنی مل گجی اس لیے محبوب نے آنا ہے نا اس لیے پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا اور ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش باد لیتے نگاہ قدم قدم فرش باد لیتے نگاہ ہجوم
اب اس راہ گزر کو پائیں ہمارے دل ارے حوریوں کی آنکھیں اور فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا کباڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے وہی تو اب تک چھلک رہا گئے وہی تو جو بن ٹپک رہا گئے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے کٹورے تاروں نے بھر لیے کٹورے تاروں نے بھر لیے وہی تو اب تک چھلک رہا گیا وہی تو جو بن ٹپک رہا گیا نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے بچہ جو طلبوں کا ان کے دامن کا نام جنت کا رنگ و راغم جنہوں نے دھولا کی پائی اترا وہ پھول گلزار نور کے خبر یہ تحویل مہر کی کہ روح سہاگی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زید تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی حق کا سہرا سر پر صلاۃ و تسلیم سین چھاور دوروں یا کرسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے جو ہم بھی بابوں پہ خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لے کے اترت مگر کرے کیا نصیب میں تو بنا مرادی کے دل لکھے ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت میں دی مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے گناہ مستانہ جھومتے تھے عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دھنپور دسا بھڑکنا شعائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائے ہجوم امید ہے گھٹاؤ ہجوم امید گئے ہجوم امید گئے گھٹا ارے مراد دے کرنے ہجوم گھٹا مراد دے کرنے ہٹاؤ اور ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ گلگلے تھے ملائکہ میں یہ گلگلے تھے اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بس پھرے تھے بادل بھرے تھے جنگل امڑ کے جنگل امڑ رہے ستم کی آنکھیں سمت کسی تھی قمر خواب ان کے راہ گزر کی اٹھانا لایا ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے مہکتے گل گل لہکتے گلشن ہلے بھرے لہ لگا رہے نماز اقصا میں تھا یہی سر ایام مانائے اولا کے دست بستا کے پیچھے آزر جو سلطنت آگے کر گئے یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم افلاک جام مینا اجالتے کھنگالتے اجالتے کھنگالتے جالتے کھنگالتے یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم افلاک جام مینا اجالتے کھنگالتے اجالتے کھنگالتے نقاب الٹے وہ مہر انور نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو حیبت سے تب چڑھی تھی تپکتے انجم کے آبلے یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آپ گوہر کمر کمر تھا صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے بڑھا یہ لہرا کے بہرے وحدت کے بھل گیا نا میرے
کے کثرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت. یہ عرش و کرسی تو بلبلے یہ عرش و کرسی تو بلبلے وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے میری ضرب افطودی اطلس کے تھان سب دھوپ چھاؤں کے چنام سر میں چما خراما چنام سر میں چما خراما نہ رک سکا صدر سے بداما پلک جھپلک پلک جھپلتی رہی وہ کب کے سب اینوں سے گزر چکے. ارے جھلکتی قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے. تھکے تھے روح الامید باز چھٹا وہ دامن کہاں وہ قید رکاب جنکی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے روش کی گرمی کو جس نے سوچا ایمان سے بھگو کا پھوٹا ہرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے دہر دہر پیڑ جل رہے جھیلوں میں جو مرغے اکلوڑے تھے جھیلوں میں جو مرغے اکلوڑے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ سدراہی پر رہے تھے تھک کر چڑھا تھا تیور آگے کبھی تھے مرغان رحم کے پر اڑے تو اڑے کو اور دامبر اور اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کے خون اندیشہ تھوکتے تھے خون اندیشہ تھوکتے تھے. سنائیں اتنے میں عرش حق نے دیکھو عاشقوں عاشق کیسے ہوتے ہیں. جب حضور کو معراج ہوئی جب حضور عرش پر پہنچے نا تو حضور کے دامن کو عرش نے تھام لیا. اب حضور کے ہجر میں فراق میں عرش سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی کسی کے انتظار میں کسی کے جدائی میں بیٹھا ہوا ہو اچانک کوئی آئے کہے وہ آ گیا تو جو جدائی میں ہوتا نا وہ چوک جاتا کہاں کدھر ہے کہاں سنا یہ اتنے میں عرش قلعے مبارک محتاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے پھر ان کے قدموں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے. نہیں ہے اس وقت لائٹیں نا اگر اس کو بند کر دو تو کیا ہوگا بالکل اندھیرا ہے نا کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے اتنا اندھیرا. یہ لائٹیں جل رہی ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. فرض کرو اچانک اس وقت سورج نکل آئے اور بالکل نصف النہار والا سورج بالکل اوپر آ جائے تو یہ لائٹیں نظر آئیں ہوں گی لیکن نظر آئیں گی کیوں سورج کی روشنی زیادہ ہے غالب آ گئی. اب میرے آقا کی آمد ہوئی ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیلیں جھیل حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے. یہی سما تھا کہ بہک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت ہماری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بڑے محمد نثار جہاں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیباغ بے نیابی کہیں تو وہ جوش لمترانی کہیں تقاضے مثال نثار خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرنے والے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں مصطفیٰ کے یوں
ارے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گاؤں سے گزرے گزرنے والے پڑے گیا خود جہد بلا لے، کسے بتائیں کدھر گئی ہے سراغ عین و متا کہاں متا کب کیف کیسے الہ طرف سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راگی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرگلے تھے، ادھر سے بیغ تقاضے آنا ادھر کا مشکل قدم بڑھانا، جلال و غیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے بڑے تو لیکن جھجک کے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو حقیقت فعل تھا ادھر کا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے، طوفان آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی نے ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے، اسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، تھا جو مثل نظر ترارا، اپنی آنکھوں سے خود چھپے اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اور وہاں تو جائی نہیں دوئی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنجا و گل کا فرق اٹھایا، گرہ میں کلیوں کے باغ چمک پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے، محیط تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے، حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرصت جنم کے بچھڑے گلے ملے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرصت جنم کے بچھڑے گلے ملے، جنم کے بچھڑے وصل و فرقت، کون وصل اور فرقت، یہ دو جب سے بنے ملے ہی نہیں، یا فرقت ہے یا وصل ہے، یا وصل ہے یا فرقت ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہے، دونوں ضد ہیں اور اجتماع ضدین محال ہے، جب سے بنے وصل اور فرقت، جب سے بنے جنم کے بچھڑے، جب سے بنے ملے نہیں، لیکن جب محبوب کی آمد ہوئی اور جب پردے اٹھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، جب حجاب اٹھا تو اس میں بھی لاکھوں پردے تھے، نہیں سمجھے آپ؟ بھئی حجاب اٹھتا ہے نا جب حجاب، تو پھر وصال ہوتا ہے، حجاب اٹھتا ہے تو وصال ہوتا ہے، لیکن جب یہاں حجاب اٹھا تو لاکھوں پردے تھے، لیکن چونکہ حضور کے لیے اٹھا اس لیے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، یہ ہے مل گیا وصل اور فرقت، کیسی کھڑی تھی، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے، جنم کے بچھڑے گلے ملے، زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، بھنور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر،
آخر وہی کے ظاہر وہی کے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی طرف گئے اسی سے اسی طرف بندہ کو قریب حضرت قادر گیا لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا وہی کے اول وہی کے آخر وہی کے ظاہر وہی کے باطن وہی کے باطن وہی کے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی طرف اپنی پوچھتے ہو یوں اپنی پوچھتے ہو یوں گئے کہ یوں بھائی اگر آپ پرکار لیں اور دائرہ شروع کریں کھینچنے ایسے یہ پرکار ہے یہ دائرہ شروع کیا دائرہ شروع کرتے نا یہاں سے ایک نقطے سے یہاں سے گھومتا ہے اور گھوم کے پھر یہ دوبارہ وہیں مل جاتا ہے اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا جب مل گیا نا تو جو کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے یوں امام کہتے ہیں کہ کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیرنے ہو ارے مغیث کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر سے ارے مغیث کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے اور ادھر سے تھی نظر شاہ نماز جب حضور حاضر ہوئے اللہ کے حضور تو حضور نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات ادھر سے تھی نظر شاہ نماز پھر جواب کیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادھر سے کیا نماز نظر تھی ادھر سے کیا ہوا ادھر سے تھی نظر شاہ نماز ادھر سے انوار ادھر سے انعام خسروی سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے زبان کو انتظار گفتار زبان کو انتظار ہی رہ گیا کب بولوں انتظار ہی رہ گیا کب بولوں تو گوش کو حسرت شنید تو کان کو حسرت رہ گئی کیا سنوں لیکن وہ جو معاملات ہیں اس سے آگے ہم بات نہیں کر سکتے ہماری عقلیں ختم وہاں ختم ہو جاتا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی اب کیا وحی کی گنچے ماں اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں ہم کیا بتائیں زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستارہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے علم فلکیات ہے یہ اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کا پیش کیا ہے وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستارہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کمل بنے تھے طرب کی نازش جیسے آتا ہے نا میلاد کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا سرکار کی آمد کا مہینہ آتا ہے نا تو دیوانے جھومتے کہ نہیں جھومتے اب دیکھو جب احد پہاڑ پر حضور تشریف لے گئے تھے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی کے ساتھ تو پہاڑ بھی جھوم لگا حضور کی آمد ہو گئی پھر حضور نے اپنی ایڑی ماری تو کہا اے پہاڑ رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے اب جو حکم آ گیا تو جھومنا اور سکون یہ بھی زندہ ہے یا جھوم لو یا کھڑے ہو جاؤ دونوں میں سے ایک ہوتا ہے اب جب حضور کی آمد ہوئی جنت میں
تو خوشی تو ایسی ہوئی کہ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے. جنت کے پودے کہہ رہے ہیں طرب کی نازش کے ہاں لچکیے, ادب و بندش کے ہل نہ سکیے. حضور کے قدم گئے جنت میں تو پودے, جنت کے پودے بھی حضور کی آمد آ گئی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد. طرب کی نازش کے ہاں لچکیے, ادب و بندش کے ہل نہ سکیے. یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے. یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے. خدا کی قدرت کے چاند ہٹ کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے, ابھی نظاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ رہے. زنجیر بھی ہل رہی ہے, پانی بھی بہ رہا ہے, بستر بھی گرم ہے. حضور گئے آئے, خدا کی قدرت کے چاند ہٹ کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے. نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت, رضا پہ للہ ہو عنایت. نبی رحمت شفیع امت, قدا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. ثنا سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی غوث نہ پروار بھی تھی, کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر اگر ہوئے نرالا کے ساتھ عرب